بہت اہم ایشو ہے نسلا ٹاور کا، لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، چیف جسٹس کے احکامات ہیں، ان پر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ این او سیز کی آپ نے بات کی تو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یہ این او سیز جو ہیں یہ اس وقت کی جو مقامی حکومتیں تھیں انہوں نے دیے، اور اس وقت 40 سے زیادہ روڈ جو ہیں وہ کمرشل کیے گئے تھے، جس میں کچھ روڈ نعمت اللہ مرحوم صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے اور کچھ جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں ہوئے۔ بلدیاتی انتخابات اور جو نئے قوانین ہیں جن میں امپاور کیا گیا ہے جو بھی الیکٹڈ کونسلز ہیں، اور جو ویژن ہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ہماری لیڈرشپ کا، اس کے تحت ان تمام اداروں کو مزید بااختیار بھی کیا گیا، اور ان کے جو ڈی لیمیٹیشنز وغیرہ کے لیے جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ تھیں ان کے لحاظ سے ہم نے یہ قانون آج یہاں پہ پیش کیا۔ میونسپل سروسز جتنی بھی ہیں وہ ان اداروں کے پاس ہیں، اور جس طرف آپ کا جو پوائنٹ آؤٹ آپ کر رہے ہیں جہاں بہت پرانی ڈیمانڈ رہی ہے، اگر صرف آپ اسپیسیفک کراچی کی بات اگر آپ کر رہے ہیں جو یہاں پہ سالڈ ویسٹ کی، بلڈنگ کنٹرول کی، واٹر بورڈ کی، دیگر چیز، تو ان میں ان کا رول رکھا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا اور ان کو وہاں پہ پاور دیے ہیں۔ دیکھیں یہ سجیشنز آئی تھیں کہ ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر جو لوکل گورنمنٹ کے اداروں کے پاس ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے، نہ وہاں پہ تنخواہیں ہوتی ہیں، نہ وہاں پہ اگر ایجوکیشن میں ہے تو وہاں بھی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور اسی طرح ہیلتھ میں بھی۔ تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن ہم سب کی دیکھیں گے، سجیشنز دیکھیں گے، اور اس پر اس لحاظ سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں میئر کو براہ راست ہونا چاہیے، عوامی ہو جائے گا، تو وزیر اعظم کو کیوں براہ راست ہونا چاہیے؟ چیف منسٹر کو کیوں براہ راست ہونا چاہیے؟ بھائی وہ بھی تو صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ بھی تو ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جس کے بھی ذہن میں تھا وہ بالکل ہی غلط ہے۔ کراچی میں 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں، اور ایک سیٹ پہ اگر بندہ لڑتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، کھجل ہو جاتا ہے لڑنے کے حلقے میں پھر کے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ 22 قومی اسمبلی کے حلقوں پر ایک آدمی الیکشن لڑے پورے شہر سے ووٹ لے، یہ امپاسبل ہے، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ ہماری ڈیموکریٹک شاید جو شعور ہے لوگوں کا بہت بڑھ جائے، پارٹیز مضبوط ہو جائیں، پھر جا کے کبھی ہوگا، فی الحال یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے جہاں رکھا ہے وہاں حشر دیکھ لیجیے گا ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں ہماری پوری کوشش ہے کہ مارچ سے پہلے یہ الیکشنز ہو جائیں۔ یہ جو تھوڑی سی عجلت آپ کو نظر آ رہی ہے یا جس کا ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی کہہ رہے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو الیکشن کمیشنز کی بائنڈنگز ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں یہ قوانین اور ڈی لیمیٹیشن کے جو قانون آپ بنا کے ہمیں نہیں دے رہے تو 1 دسمبر سے وہ خود ڈی لیمیٹیشن کریں گے اور پھر الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ ہمیں جو تحفظات تھے وہ تھے سینسس پہ، جس کی وجہ سے یہ پورا پروسیس ڈیلے ہوا، نہیں تو ہم بہت پہلے ہی اس پر کام کر چکے ہوتے، کیونکہ آج بھی ہماری ریزرویشنز ہیں کہ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ زیادتی جو ہوئی ہے وہ کراچی شہر کے ساتھ ہوئی ہے۔ لیکن اس پہ پہلے تو اسٹینڈ ایم کیو ایم نے بڑا لیا تھا، دیگر لوگوں نے بھی لیا، بعد میں جب نفیس وزراء بن گئے تو انہوں نے اپنا تھوڑا سا ان کا نفیس طریقہ ہو گیا، لیکن ہماری ریزرویشنز آج بھی ہیں۔ اور جب اب مشترکہ یہ جو اجلاس ہوا تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کا، جس میں انہوں نے بعد میں اس کو شامل کر کے اور وہ پاس کیا، جو ہمارا الیکشن کمیشن کے پاس ایک آبجیکشن تھا کہ جب تک وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ہم جو ہے ہمارا احتجاج ہے اس بات پہ۔ تو اب بحالت مجبوری ہم لوگ اس سینسس کو قبول کرتے ہوئے یہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ جب 25,000 منیمم ویج ہم نے رکھی تو ہم نے یہ کہا کہ ہر جگہ نافذ ہوگی اور ہر ادارے میں ہوگی۔ ٹی وی چینلز پر بھی اشتہار چل رہے ہیں، اخبارات میں بھی اشتہار ہم دینے جا رہے ہیں، اس پہ ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے، اس پہ واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اس پہ ای میل بھی موجود ہے۔ جہاں جہاں یہ چیزیں ہیں کم از کم ہمیں کوئی کمپلینٹس آئیں تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے کارروائی شروع کریں۔ اور یقیناً آج پہلا دن ہے، بہت ساری کمپلینٹس آئی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تھوڑی سی گنجائش دیجیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ ہم سے پوچھنا شروع کر دیں کہ جی 10,000 کمپلینٹ آئی، اس کا آپ نے کیا کیا؟ تو وہ آہستہ آہستہ ہم اس کو کریں گے، لیکن ہمیں یہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس ادارے میں آپ کو 25,000 روپے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر کوئی کہیں سے اوپر سے تو نہیں آ جائے گی انفارمیشن کے اس ادارے میں زیادتی ہو رہی ہے، تو مہربانی کریں، گورنمنٹ کی مدد کریں، ڈپارٹمنٹ کی مدد کریں،
हमसे जो सकेगा हम अपने कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो ये फैसला कराची वाले करेंगे और ये पूरे सिंध में जो हमने कवानीन बनाए हैं और उनमें हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है, जो तरक्की का विज़न है, जो भलाई का विज़न है, जो बेहतरी का विज़न है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सब लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को ही इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। ये बड़ा दुख भरा वाक़या था जो हमारे एक भाई ने इन हालात से तंग आकर ख़ुदकशी की। उन पर ज़रूर सिंध हुकूमत, सीएम साहब ने भी कहा है, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहब ने भी उनके लिए कह दिया है, हम उनके लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। उनकी ज़िंदगी का नैमुल बदल तो कुछ नहीं, लेकिन जो हमारे बस में होगा हम वहाँ पे ज़रूर उनकी दिलजोई करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये हालात इस मौजूदा वफाकी हुकूमत जो पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल कर रही है, जो नाअहली की हद है इनकी हर चीज़ में, इसकी वजह से ये सब आ रहा है।